السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ہمایوں اقبال لندن سے۔ آج کل تو پاکستانی ہر محفل میں ایک ہی قصہ چھڑا ہوا ہے کہ اگلا کیئر ٹیکر پی ایم کون آئے گا، کیونکہ یہ تو اب میرے خیال ہے دا کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ، جیسا بلی تھیلے سے کہتے ہیں، باہر آ گئی ہے کہ اگلا کیئر ٹیکر سیٹ اپ تو اب لمبا ہی چلے گا، انلیس کہ کو بہت زیادہ مشکلات آنی شروع ہو جائیں، جو کہ مجھے لگتا ہے ان کو آ جانی ہے نومبر کے بعد۔ اس کو سسٹین کرنا لمبے عرصے کے لیے، اور جس طرح کی حرکتیں چل رہی ہیں اور جو پلان ہے کیئر ٹیکر لمبا لے کے آنے کا، وہ ہم بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، جس وجہ سے وہ لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ مشکل ہوتی چلی جانی ہے، اور جتنا انہوں نے سوچا ہوا اتنا لمبا یہ کھینچ نہیں سکیں گے اس کو۔ بہرحال لیکن ہے کیا، اس کا ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے۔ لیکن اس میں جو موسٹ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے آج کل کرنٹ، اس میں وہ ہے اسحاق ڈار صاحب کی کیئر ٹیکر پی ایم نومینیشن کا۔ تو یہ اب ویسے تو بڑی عجیب بات لگی ہے بہت سارے لوگوں کو، لیکن اس کی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، اور میرے خیال میں کون کیئر ٹیکر پی ایم بنے گا۔ کوئی انسائڈ انفو نہیں ہے، انالیسز ہی ہے جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ ویسے تو اینڈ پہ کرنا تھا، لیکن کیا سسپینس رکھنا۔ میرے خیال میں شاہد خاقان عباسی صاحب کا سب سے زیادہ چانس ہے کیئر ٹیکر پی ایم بننے کا، وہ ہم ڈسکس کر لیں گے کس وجہ سے، اور ان کے ساتھ مفتاح اسماعیل اور جو کھوکر ہیں مصطفیٰ نواز کھوکر، یہ سارا گینگ جو ان کے ساتھ جو ان کا والا جو لوگ ہیں ان کے ارد گرد، وہ سارے میرے خیال اس میں ایک میجر وہ ہوں گے پارٹیسپینٹس۔ تو لیکن پی ایم شاہد خاقان صاحب تو ابھی، لیکن واپس آتے ہیں اسحاق ڈار صاحب پہ کہ وہ کس وجہ سے ان کا نام فلوٹ کیوں کیا گیا۔ دیکھیں، پہلی وجہ تو یہ بنتی ہے اگر ہم سسٹمیٹیکلی چلیں کہ اٹ کوڈ بی اے اسموکنگ گن۔ اسموکنگ گن، اگر میں سارے دریا کو کوزے میں بند کروں تو ایک خیر وہ محاورہ اتنا اچھا تو نہیں ہے، لیکن اور میرے کوئی ذہن میں سمجھ نہیں آ رہا کہ موت دکھا کے بخار پہ منانے والا، تو ان کا نام اس لیے فلوٹ کیا گیا ہے کہ ان سے اس وقت لوگ بہت زیادہ تنگ ہوئے ہیں، اور تقریباً ہر ایون پی ایم ایل این والے بھی میں نے دیکھا ہے کہ گالیاں دے رہے ہیں، اور زندگی اتنی مشکل ہو گئی ہے پچھلے سال میں، لوگوں کی مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اور اس پہ ابھی پھر ریسنٹ انہوں نے ٹیکس اور یہ بل اتنے انکریز کر دی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کا تو بہت ہی زیادہ ان کی رپیوٹ خراب ہو گئی ہے، پی ایم ایل این کی بھی یقیناً، اور ان کی اسحاق ڈار صاحب کی بھی۔ تو اس کے بعد پھر جو وہ بندہ، جب شاہد خاقان صاحب کا جس طرح میں ذکر کر رہا ہوں، یا جو بھی اور وہ لے کے آئیں گے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ آئیں گے، تو وہ پھر اس پہ وہ موت دکھا کے بخار والا وہ بیٹھے گا کہ مستاق ذرا بیٹھے گا، تو اس لیے یہ اسموکنگ گن کے طور پہ فلوٹ کیا گیا۔ دوسرا یہ، اور آف کورس دوسرا اسی میں یہ ہے کہ بھی یہ بہت زیادہ قریب ہے نواز شریف صاحب کے، تو ان سے ذرا دور والا جو پھر ریلیشن ہوگا، جو کہ جس وجہ سے وہ خاقان صاحب کچھ عرصے سے آپ دیکھیں گے کہ اینٹی سٹانس لیا ہوا ہے انہوں نے، تھوڑا سا، یا اینٹی تو نہیں کہنا چاہیے لیکن تھوڑا ہٹ کے لیا ہوا ہے، لوگوں کو ایک سیپریٹ اینٹی کے طور پہ ان کو سیل کیا جا رہا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سارا پلان اسی کا یہ حصہ ہے، وہ اسی لیے کیا جا رہا تھا۔ بہرحال یہ انالیسس تو دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نواز شریف صاحب واقعی جینونلی ان کو لگوانا بھی چاہ رہے ہیں، اور یہ بھی میرا خیال ہے ویسے کہ اگر داؤ لگ گیا تو وہ واقعی لگانا بھی چاہ رہے ہیں، اگرچہ یہ مجھے لگتا نہیں کہ کامیاب ہوگا، لیکن اگر لگ جائے تو وہ دے ول بی ہیپی ود دس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ابھی کچھ لوگوں کا تو خیال ہے کہ وہ سسٹم میں آنا نہیں چاہیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بالکل سسٹم میں آنا چاہیں گے اور پی ایم ہی بننا چاہیں گے اگر ہو سکے۔ اگرچہ اس پہ بھی مجھے ڈاؤٹ ہے کہ وہ بننے دیا جائے گا، لیکن وہ میرا پچھلا ویلاگ جس طرح میں نے عرض کیا تھا اس میں تفصیل سے، لیکن ان کی تو بہرحال یہ کوشش ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں، جو پولیٹیکل ان کے ہرڈلز کریٹ کی گئی ہیں، وہ دور کی جائیں، جو کہ بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے، اور جس طرح سے انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے، کیا کہنا چاہیے، لفظ تو برا ہے مگر ڈٹائی کے ساتھ انہوں نے بہت ہی آؤٹ آف دا وے جا کے وہ مشکلات پیدا کی ہیں پی ایم ایل این کے لیے یا کولیشن گورنمنٹ کے لیے، اور پی ٹی آئی کو سہولتیں بہم پہنچائی ہیں۔ اس سے یقیناً یہ بڑا کلیئر ہے کہ بھی اب 16 سپٹمبر کے بعد ہی ان کا کچھ چیزیں بہتر ہونے کا چانس بنے گا۔ لیکن 16 سپٹمبر کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اگرچہ حدیبیہ پیپر مل والا کیس اگر ہم نکال دیں، وہ پتہ نہیں انہوں نے کس طرح سے کیا کیا، بہرحال لیکن ادروائز ان کی ریپوٹیشن کافی بہتر ہے، اور لگتا نہیں کہ جتنی ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوگی وہ اس طرح کی سپورٹ ان کو پہنچا سکیں گے۔
تو اس کے لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو سسٹم میں ایک بہت تگڑی یا سب سے تگڑی پوزیشن پہ اپنا بندہ چاہیے جو کہ چیزیں جلدی سے کوئکلی موو کر سکے، کہ اگر لمبا نہ چل سکے کیئر ٹیکر سیٹ اپ، جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ بھی عوام میں بہت زیادہ ریزیلینس ہے اور مزید بڑھ جانی ہے، تو اگر کسی وقت جلدی بھی کروانے پڑ جائیں الیکشن، تو جو کہ ابھی لگ رہا ہے کہ مارچ یا پھر 2 سال تک تو کہیں نہیں گئے، تو اس صورت میں وہ جلدی سے یہ نواز شریف صاحب کلیئر ہو چکے ہوں اور ہی کین پارٹیسپیٹ. اور دوسرا آف کورس دوسری طرف پی ٹی آئی کو بھی عمران خان صاحب بھی سارٹ آؤٹ ہو چکے ہوں، جو کہ ابھی تک نہیں ہوئے ان کے بقول، یا جس طرح سے وہ چاہتے ہیں سارٹ آؤٹ ہونا، جو پلڑا برابر نہیں ہو سکے ابھی تک. تو ایک تو یہ وجہ ہے میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں ان کا نام آیا ہے. دوسرا یہ ہے آف کورس کہ جو کیئر ٹیکر پی ایم آنا ہے اس نے بڑے ٹف ڈیسیجن کرنے ہیں آ کے. وہ خیر چاہے شاہد خاقان صاحب بھی ہوں، وہ جو پلان ہے وہ بھی ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلے میں یہ کوئکلی مینشن کر دیتا ہوں، پھر آخر میں وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کیئر ٹیکر کا کیوں سوچا جا رہا ہے اتنا زیادہ، اس کے بارے میں کیوں لوگ اتنا پین لے رہے ہیں. تو ایک یہ ہے کہ وہ ٹف ڈیسیجنز ہیں، اور اس کے سلسلے میں دے وانٹ کہ بھی کوئی بندہ اس طرح کا ہو جو کہ یہ ساری چیزیں کر سکے وہ والی. تو اس میں بھی کیونکہ یہ ابھی تک کمپلائنس ان کا تھوڑا سا رہا ہے، اور ان سے پہلی نفرت تو ہو ہی چکی ہے لوگوں کو، تو نیا بندہ پھٹر کرنے کی بجائے وہ یہ کہیں گے بھی چلو انہوں ہی ذرا ہن رگڑ دیے، اس کا ریپیوٹ عوام میں، ویسے بھی انہوں نے کون سا کوئی الیکشن لڑنا ہوتا ہے، سینیٹر ہی بننا ہے، تو انہیں کو ذرا آگے کنٹینیو کرتے ہیں اور ان کو یوز کرتے ہیں باقی ٹف ڈیسیجنس کے لیے بھی، جو ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں جو ہمارے خیال میں آئیں گے. تیسرا یہ ہے کہ بھی جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کولیشن گورنمنٹ کا بھی، اور خاص طر پی ایم ایل این کا، کہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنا ون پیج وہ خیر کبھی بھی نہیں ہوتا. اب تو عمران خان صاحب کو بھی پتہ لگ گیا ہوگا، ہم جیسے لوگ تو بہت پہلے سے یہ کہتے تھے کہ بھی یہ بہت زیادہ، یا ہر کسی کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اور وہ دے اسیس، ایوری پارٹی اسیس ایٹ دیٹ مومنٹ جب انہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ ان کو کس چیز میں فائدہ ہے، اور کسی کو کوئی زبان شبان یا کریڈیبلٹی کا کوئی چکر نہیں رکھتے، جو کہ بہت زیادہ ختم ہو گئی ہوئی ہے آپس میں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کو کہیں یہ بھی خدشہ ان کے ذہن میں، نواز شریف صاحب کو بھی، پی ایم ایل این کو بھی، اور کسی حد تک پیپلز پارٹی کو بھی موجود ہے کہ بھئی کسی وقت بھی جس طرح ان کی عوامی مقبولیت اتنی ڈاؤن ہو گئی ہے، یہ جو بھی انہوں نے کیا ہے پچھلے سال ایک میں، اور جس طرح سے مہنگائی اتنی زیادہ کر دی گئی ہے، تو اس کے سلسلے میں یہ بوجھ ہی بن گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ آف کورس. تو وہ اسٹیبلشمنٹ اٹھا کے جو گٹھڑی ہے اٹھا کے کہیں پھینک ہی نہ رہے، جس طرح وہ ہمیشہ کرتے ہیں. وہ چوس لیتے ہیں سارا پولیٹیکل کیپٹل آپ کا. پہلے کاف لیگ کے ساتھ ہوا، پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا، پھر پی ایم ایل این نے رزسٹ کیا تو نواز شریف کے ساتھ سب کے ساتھ انہوں نے جو کر دیا. لیکن پھر عمران خان صاحب نے بھی وہی اسی طرح سے ان کے ساتھ ہوا کہ جو ان کی ریپوٹیشن آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح ان کی پاپولیرٹی بالکل نوز ڈائیو کی تھی، اور وہ ہر 3-4 مہینے کے بعد آ کے منتیں کر کے عوام سے وہ کرتے تھے، ایکسٹینشن مانگتے تھے، لیکن کرتے کراتے کچھ نہیں تھے. جس وجہ سے ان کو ایک شے بھی ملی تھی حکومت گرانے کی، اور جس چکر میں اسٹیبلشمنٹ نے پھر نون لیگ سے رابطے شروع، تو وہی ساری سچویشن یہاں پہ آپ لگا لیں دوبارہ کہ بھئی بے شک اوپر کی لاٹ آرمی چیف اور باقی سارے ان کے ساتھ ہوں، لیکن نیچے سے ساری اسٹیبلشمنٹ کھسک جاتی ہے، کیونکہ عوام میں ایک خاص لیول تک کا آپ کو کہتے ہیں فرسٹ پاس دا پوسٹ وہ ضرور کرنا. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ایروڈ ہونے سے ان کا ووٹ بینک وہ یہ ٹف اس میں چلے گئے ہیں، اور جتنا زیادہ ٹف ہوتے جائیں گے اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھتا چلا جائے گا دونوں طرف سے. تو اس لیے بھی مجھے لگتا ہے کہ اب نواز شریف صاحب کا، جو کہ ایک کامن سینس کی بات بھی لگتی ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہ سارا سال جو اپنا پولیٹیکل کیپٹل انویسٹ کیا ہے، وہ یہ نہ ہو کہ بھی وہ سارا کھا پی کے تو اب جو جب حلوہ کھانے کا ٹائم آنا ہے تو وہ سارا ان کو فارغ کر دیا جائے، سائڈ پہ بٹھا دیا جائے ایز یوزول. اس میں ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ہم پچھلی ہسٹری تھوڑی سی دیکھیں
کہ اور نواز شریف صاحب کو اس چیز کا بہت زیادہ ادراک ہے کہ بھی جو ان کے اسٹریٹجک ایسیٹس ہوتے ہیں جن کو ہماری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے، جس طرح نواز شریف صاحب تھے 90 کی دہائی تک، تو ان کو وہ پوری طرح سے ختم نہیں ہونے دیتے یا کرتے، وہ ان کو بار بار استعمال کرتے ہیں، کبھی تو ڈیل اچھی لینے کے لیے اور کبھی سیدھے راستے پہ لانے کے لیے، جس طرح سے پیپلز پارٹی کے ناک میں دم کیے رکھا گیا 90 کی دہائی میں، اگرچہ لڑائی بھی ہوتی تھی لیکن آپ دیکھیں گے کہ بار بار ان کو سپورٹ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کی نہیں کو رہی پی ایم ایل این کو، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ آپ دیکھیں کہ واحد نواز شریف صاحب وہ پولیٹیکل لیڈر ہیں جن کے خلاف آرمی چیفوں کو ریزائن کر کے جانا پڑا، وہ بہت بڑی بات، تو لیکن وجہ وہی ہے جس طرح جو میں عرض کر رہا ہوں کہ آرمی چیف اور سیپریٹ اینٹی اور اسٹیبلشمنٹ نیچے سے کسی، تو وہ یہ سارا جو پریشر ہوتا ہے یہ اب انہوں نے دیکھا ہوا ہے کہ بھئی تو کہ کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ چلتی ہے اور اپنے مفادات کے سلسلے میں وہ کام کرتے ہیں، تو ان کو یہ ہے اندازہ شاید کہیں پہ کہ شاید عمران خان کا بھی اسی لیے ابھی تک اس کو پوری طرح سے سارٹ آؤٹ نہیں کیا گیا، اس کو بچا کے رکھا جا رہا ہے، ایک تو ڈیل بہتر رکھنے کے لیے، اور دوسرا آف کورس کسی وقت بھی اگر کوئی بریک اپ ہوتا ہے تو یہ نہ ہو کہ بھی بالکل ہی کوئی اور راستہ نہ بچے ان کے پاس، انہوں نے اپنی پتلی گلی رکھی ہوا ہے جس سے وہ کسی وقت بھی نکل سکتے ہیں، تو وہ رہنی ہے میرا خیال ہے، تو اس سلسلے میں بھی یہ بھی وجہ بنتی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے اتنا زیادہ یہ بھی بہت ہی برا لفظ ہے لیکن کھے کھائی ہے یہ جو مہنگائی شنگائی کر کے اور لوگوں پہ ظلم، تو اس کا اب کم از کم یہ نہ ہو کہ بھی نقصان بالکل ہی سارا ان کے کھاتے میں پڑ جائے اور فائدہ کچھ بھی، تو اس سلسلے میں بھی سینس بنتی ہے کہ ساکھ ڈار کے لیے وہ پش کر رہے ہیں اور پش کرتے رہیں گے پوری طریقے سے۔ اب دوسری طرف آ جائیے کہ بھئی وہ کس وجہ سے میرا خیال ہے کہ وہ بن نہیں سکیں گے، کیوں کس وجہ سے ان کا پش یہ کامیاب نہیں ہوگا، ایک تو انہی آرگومنٹس کو آپ ریورس کر لیں، اب خاص طور پہ آخری والے آرگومنٹ کو، کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ بھئی بہت زیادہ تسلط ان کا نہ رہے سسٹم پہ، یہ اگر وہ چاہیں کسی وقت تو ان کو بھی تھوڑا ڈیل پہ رکھنے کے لیے، یا یہ یا دوسرے لوگ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائیں کہیں یہ، جس کی وجہ سے عمران خان والا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھی وہ پوری طرح سے ابھی سسٹم اس طرح سے وہ نہیں، اس کے خلاف چیزیں چل رہی ہیں، حالانکہ کیسز تو بڑے سٹرونگ اور ڈاکومنٹری ایویڈنس والے ہیں، جو بتایا جا رہا ہے خاص طور پہ یہ این سی اے والے جو 190 ملین والا ہے وہ تو بہت ہی کلیئر کٹ کیس، تو لیکن بہرحال ایک تو یہ ہے، اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ وہ اسحاق ڈار صاحب کو نہیں، ورنہ کو پاکستان میں قانون شنون یا کوئی بری بات ہونا اچھی بات ہونا موریلٹی اور یہ وہ ٹو مچ ایفیلیشن، یہ چیزیں کہاں دیکھتے ہیں کوئی لوگ، جب بھی آتی ہیں چیزیں آپ نے دیکھا ہی ہے کہ وہ بس کر دیتے ہیں جو ان کا دل کرتا ہے۔ جو دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی جو کیئر ٹیکر کا لمبا سیٹ اپ لے کے آیا جا رہا ہے وہ کس وجہ سے لے کے آیا جانا چاہیے، آنے کی وہ کی جا رہی ہے کوشش، اس میں سب سے بڑا تو آف کورس جو کہ کچھ حد تک بات سینسیبل بھی بنتی ہے لیکن آف کورس اس کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو بہتر طریقے سے الیکشن کروا کے بھی کیا جا سکتا ہے ان ساری چیزوں کو، کہ اگر آپ نظام ٹھیک کر دیں، جوڈیشری کو ٹھیک کریں، باقی ساری چیزیں، تو اکانومی خود ہی بہتر ہو جائے گی، لیکن وہ پاکستان میں ٹھیک طرح سے کام کرنے کا تو رواج ہی نہیں ہے، تو جھٹکے طریقے سے اب وہ کیسے ٹھیک کریں گے اکانومی کو، وہ پھر یہ کریں گے کہ جی رکھو بندے اپنے ہر طرف ٹائٹ کنٹرول رکھو، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلدی جلدی یہ امینڈمنٹ بلز بھی آ رہے ہیں اور وہ سارا کیا جا رہا ہے ٹائٹ کنٹرول میڈیا پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی، کہ وہ انہوں نے جھٹکے طریقے سے ہی کام کرنے کا وہ ہے، چیزیں ٹھیک نہیں کرنی، تو یہ کیا کریں گے کہ بھئی اب پیسے چاہیے تو ایسیٹس بیچنے شروع کر دیں گے، وہی جو ایسیٹ اور لائبلٹی میرا پچھلا بھی لاگ جس طرح سے ہے کہ ہمارے پاکستان میں انکمپیٹنسی اس حد تک زیادہ ہے کہ وہ اس کو کمپیٹنسی میں نہیں بدلیں گے، کہ بھئی وہ جو ایسیٹس ہیں اس کو لائبلٹی بننے کے بجائے اس سے فائدہ اٹھایا جائے، تو وہ لائبلٹی بنی رہے گی اور پھر اس کو بیچیں گے اور وہ ایک نئی لائبلٹی کریٹ کریں گے، لیکن وقتی طور پہ ڈانگ ٹپاؤ کے چکر میں پیسے ان کو تھوڑے سے مل جائیں گے، اب وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کا پلان ہے کہ بھئی ایسیٹ سے جان چھڑانی ہے، جو لائبلٹیز بن چکے ہیں یا بیچ کے پیسے کچھ لیں گے، کچھ اچھے جو نئی بھی لائبلٹی بنے ہوئے ہیں ان کو بیچیں گے اور ان سے پیسے ایسے اکٹھے کریں گے تاکہ یہ کم از کم یہ کرنٹ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا ٹائم پیریڈ گزر جائے اچھا اور یہ بلے بلے ہو جائے ان کی، وچ از ویری سیڈ اینڈ ویری بیڈ، تو بہرحال لیکن یہ دس از دا پلان جو لگ رہا ہے اس وقت۔
اور وہ کرنے کے لیے ان کو ایک اوپر بندہ چاہیے جو کہ ان کا ہاتھ کا ہو، جو ان کا بندہ ایک طرح سے ہو، اور جس کی تھوڑی سی پبلک میں مناسب سی ریپوٹیشن بھی ہو۔ اور وہ اس سلسلے میں نے جب ساری طرف نظر دوڑائی تو مجھے، اور وہ بھی پولیٹیکل مطلب بیک گراؤنڈ، تاکہ وہ بھی چھاپ نہ لگے۔ حفیظ شیخ بھی مجھے لگتا ہے کہ اسموکنگ گن ہے، تو اس کی جگہ مفتاح اسماعیل مجھے لگتا ہے کہ زیادہ یہ کیئر ٹیکر میں جو ہوں گے، کیونکہ ان کے بندے اگر آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے، تو شاہد خاقان صاحب، بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہوگا کہ فوجی بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے سسر بھی DGI SI شاید رہے ہیں، ان کے والد بھی ایئر فورس میں ایئر مارشل وغیرہ تھے میرا خیال ہے، یا وائس ایئر مارشل تھے۔ تو یہ ان کا فوجی بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ ویسے بھی جب نواز شریف کو پچھلی دفعہ بھیجا گیا تھا تو ان کا نام اسی وجہ سے ہی پھر آیا تھا، میرا خیال ہے انہی حلقوں کی وجہ سے ہی آیا تھا، اور پھر ان کے ساتھ ان کی مناسب چلتی رہی ہے، اور ابھی بھی مناسب انڈرسٹینڈنگ لگتا ہے کہ ہے۔ تو ان کو پھر اس طرح کا بندہ، اور دوسرا یہ کہ بزنس مین ہے، اور ان کو اکانومی کا تھوڑا اس طرح سے تھوڑا بہت وہ بھی ہے، علم بھی ہے، اور پچھلا تجربہ بھی ہے، تو بہت سارے ٹک باکسز یہ پورے کرتے ہیں۔ اور پھر اوپر سے ابھی ان پہ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر کے ان کو ڈسٹینس بھی کیا گیا ہے PMLN سے، اگر آپ نوٹ کریں، اور وہ ساروں کو ایکسیپٹیبل، اور یہ وہ سارا کچھ وہ بھی ہو جانا ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ساری اس چکر میں یہ ساری گیم کی جا رہی ہے، ایسے بیچیں گے اپنے چیزیں، بیچیں گے ملک کی، اور اس سے، اور اس کا انہوں نے ہلکا سا اگر آپ نوٹ کریں کہیں کہیں شولیاں سی چھوڑی بھی ہوئی ہیں کہ بھئی پاکستان کے ایسیٹس اس طرح سے بھائی ایسیٹس تب ہوتے ہیں جب آپ کے پاس رہیں، وہ نہیں ہوں گے تو پھر کیسے، پھر تو نہیں رہ جائیں گے ایسیٹس آپ کے پاس۔ تو ان کو ان کو کوئی یوز کر کے کمپیٹنٹ سسٹم ٹھیک کر کے آپ ان کو لائبلٹی سے چینج بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ساری دنیا میں کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک بندہ اس کو نہیں رن کر پاتا، وہ جب بیچتا ہے تو دوسرا بندہ اسی سے فائدہ اٹھاتا ہے آ کے، اسی کمپنی کو ٹھیک کر کے چلا کے۔ تو لیکن اس طرف کسی کا دھیان نہیں جانا، نہ جا رہا ہے لگ رہا ہے۔ تو انہوں نے اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہے، اسی طرح کرنا ہے، تو اس کے لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ لانگ ٹرم پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے علاوہ ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، کہ اس کو 2-3 سال لگیں گے میرے خیال ہے یہ سارے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو اتنی دیر یہ وہ اس سے چلائیں گے۔ ہاں، یہ اور بات ہے، یہ بھی میرا خیال ہے اب ذاتی طور پہ کہ یہ چلا پائیں گے نہیں، کہ جتنا زیادہ اس وقت عوام میں غم و غصہ چل رہا ہے، اور جتنا زیادہ اس وقت ریٹیلیشن آ گئی ہے، اور کیونکہ ہونا یہ ہے کہ یہ جس طرح سے ایسیٹ سے انہوں نے جان چھڑانی ہے، وہ بھی پاکستان میں اس طرح سے ٹرانسپیرنسی کا وہ نہیں ہے، سسٹمز نہیں ڈیولپ ہوئے، وہی بات پھر وہیں پہ کرپشن کے سائیکل در سائیکل اندر سائیکل بنے ہوئے ہیں اس طرح کے، کہ وہ یہ صحیح طرح اس طرح شفافیت سے کر نہیں سکیں گے۔ تو جتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، چاہے یہ اچھا کا اب نیت ان کی ٹھیک بھی ہو، تو وہ عوام میں پذیرائی ان کو اس طرح سے نہیں ملنی، کیونکہ عوام کو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے ایکشنز جو ہیں آپ دیکھیں کہ وہ بالکل، ایک ہوتا ہے پالیسی ڈیسیجن کہ آپ نے کیا کہ بھی ایسیٹس، پبلک ایسیٹ بلڈنگ ٹھیک نہیں، تو آپ پرائیویٹ اس میں کرتے ہیں، جاتے ہیں اس طرف کو، تو آپ پھر سارا گورنمنٹ ساری موومنٹ اس طرف کو چلتی ہے۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ اب آپ 45,000 ایکڑ لے کے تو وہاں ایک فارمنگ میں ایک پھر پبلک جو ایک اور طرح کی لائبلٹی کریٹ کرنی شروع کرتے ہیں، وہ ہاں پرائیویٹ نہیں چل رہا، وہاں پہ دوسری پالیسی چلنی شروع ہو گئی ہے۔ تو اس میں جو بھی آپ کہیں عام ٹیکس پیئر کی نظر میں وہ زیادتی ہے، اور یہ وہی ہے جس طرح DHA ہے، پھر وہاں سے وہ ایکسٹینڈ ہوگا، ابھی تو اتنی جگہ ہے، یا تو جاتے نا آپ مطلب، اور وہ بڑا زبردست ہوتا ہے، جس طرح سے میں نے بھی پہلے تجویز دی تھی کہ یہ انکلٹیویٹڈ لینڈ، میرا مطلب یہ تھا کہ تھار میں جائیں، میرا مطلب یہ تھا کہ یہ مونسون کی بارشیں ہو رہی ہیں، یہ پانی ری ڈائریکٹ ہے اس طرف، بلوچستان میں جائیں، وہاں پہ جا کے کلٹیویشن کے قابل بنائے زمین کو، اور وہ بانٹ دیں لوگوں میں، یہ غریبوں کو دیں وہ زمین، خود نہ کرنے بیٹھ جائیں۔ اور یہ ابھی سائنٹیفک ریسرچ بھی ہو چکی ہے اس میں، کہ بڑے لینڈ لارڈ کی بجائے جو چھوٹے لینڈ لارڈ میں چھوٹی زمین آپ دیتے ہیں تو اس کا زیادہ فائدہ رہتا ہے۔ ہاں، سہولتیں آپ ان کو دیں اکٹھے سارے ایریے کو، مشینیں دیں اور وہ سارا کچھ رینٹ کرنے کے لیے اور سارا کچھ، تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ وہ اس سے زیادہ کلٹیویشن لے سکتا ہے، ایک بندہ زیادہ جان مارتا ہے اپنے اس میں، کیونکہ اس کو زیادہ جان نہ مارے تو اس کو اتنی ییلڈ نہیں ملتی۔ تو بہرحال یہ اب وہ باتیں ہیں، لیکن کون کس کو سمجھائیں اور کیا کریں، کس کو، کس کے آگے رونا روئیں۔
آج کا میرے خیال یہ ویلاگ اب کافی لمبا ہو گیا ہے، اتنا کافی ہے. اگلے میں ہم یہ ٹرسٹ ڈیفیزٹ کی بات کریں گے انشاءاللہ کہ یہ کس طرح سے بڑے آسانی سے، اس میں کوئی پیسے نہیں لگتے، ٹرسٹ ڈیفیزٹ کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے اگر لیکن کسی کی نیت ہو اس کو ٹھیک کرنے کی پبلک کے ساتھ. تو اگر یہ ویلاگ پسند آئے تو کائنڈلی شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس بھی کیجیے گا. آئی ول بی ویری گریٹفل. باقی اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.